بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی سب ساتھی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا جی، بہت عرصے کے بعد، میرا خیال ہے شاید 1.5-2 ماہ بعد میں ادھر آیا ہوں گاؤں میں۔ جو گوٹ کیپر ہے چرواہا اپنا بابر رحیم یرحم بیتل نسل رکھی ہوئی ہے انہوں نے، تو ان کے پاس یہاں کچھ اپنی پٹھیں بھی ہیں، بکری ہیں، تو ان کو بھی ذرا دیکھنے، اور ہمیشہ کی طرح آپ کو بھی دکھاتا ہوں۔ جب بھی وزٹ ہوتا ہے نا تو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کروں۔ تو پہلے تو یہ بتاؤں کہ ایک یہ بکری ہے میری ان کے ساتھ، یہ بھی 1 ماہ تک اس نے ڈیلیور کر دینا ہے۔ اور ایک کہاں گئی وہ بیٹھی آئی تھنک وہ سامنے، تو اس نے بھی تقریباً 1 ماہ تک ڈیلیور کر دینا۔ تو یہ اپڈیٹس ہیں، آیا ہوں تو پتہ چلا ہے کہ یہ تیار ہیں تقریباً 1 ماہ تک ڈیلیور کرنا۔ ایک یہ سامنے جا رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی شاندار بکری ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ہے میری، اور یہ بھی اب دودھ ٹرائی کر گئی ہے، اور کراس کروائی تھی تو امید ہے کہ یہ بھی ٹھہر گئی ہے۔ تو یہ تو اپنی ایک اور ہے، باڑو کتنے گئی؟ وہ ادھر بیٹھی ہے ساتھ ہی اس کے آگے، یہ والی۔ تو یہ بھی وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کراس کروا لی اور یہ بھی دودھ ڈرائی کر گئی ہیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی اب ٹھہر جائے گی۔ اس بکرے سے کراس ہیں، 2 بکرے تھے ہمارے پاس، ایک میرے پاس ہے، ایک یہ ان کے پاس ہے، اور اس کا جو اب تک پیچھے سے رپورٹ آ رہی ہے، جو جہاں سے یہ آیا تھا اور جہاں انہوں نے بکریاں مختلف کراس کروائی تھیں، تو ان کا رزلٹ کافی اچھا آیا۔ تو اب دیکھیں گے کہ کیا گل کھلاتا ہے یہ، کیونکہ اکثر جانور جو ہیں وہ بظاہر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن ان کی بلڈ لائن میں اتنا یوں سمجھ لیں وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ جانور بظاہر اتنے خاص نہیں دکھتے، تو ان کا رزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ بالکل اپنے پہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف ہوتا ہے، میل پہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے اس چیز کا کافی زیادہ۔ بہرحال جی، اوور آل آپ کو جانور دکھانے تھے۔ بابر انہوں اٹھائیے۔ تو آج میں نے جو چیز آ کے نوٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ چرواہوں کے جو کافی سارے مسائل ہیں، جس میں متوازن خوراک برقرار نہیں رہتی، جس کی وجہ سے جانور اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اس سے یہ بھی 2-4 ہیں۔ ابھی کپاس کا سیزن تھا، لیکن ہمارے ایریے میں کپاس پہ اس بار بہت زیادہ مکھی کا اٹیک تھا، اور کپاس جو ہے نا وہ ان کو نہیں اس طرح سے مل سکی جانوروں کو، تو جانور ویک ہوئے ہیں، کمزور ہوئے ہیں کافی۔ تو یہ خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے کہ ہم بڑے پریشان رہے ہیں۔ اب آ کے ہم نے ککر ڈالنا شروع کی ہے، تو اب امید ہے کہ جانور ریکور کریں گے۔ یہ نا ککر کے ساتھ شریں ڈالتے ہوتے ہیں، اور شریں جو ہے اس پہ بھی کوئی بیماری آئی ہوئی ہے اس ایریے میں، تو فی الحال یہ صرف ککر ڈال رہے ہیں۔ تو بہرحال پریشان ہیں اس چیز کو لے کے کہ ہمیں وہ مزہ نہیں آ رہا جانوروں میں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اکثر میں کہتا ہوں کہ کلوز فارمنگ جو ہے وہ بہرحال فیوچر ہے گوٹ فارمنگ کا۔ اگر آپ نے کھلے پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو آپ کو کلوز فارمنگ میں آنا پڑے گا۔ یہ ان کے پاس تقریباً کلوز فارمنگ ہی ہے، یہ سارا کچھ یہیں لا کے دے دیتے ہیں، باہر جانوروں کو بہت کم لے کے جاتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے تقریباً لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خوراک کی مینجمنٹ جو ہے نا وہ اس کا ایشو ہے۔ اب یہ ڈالتے ہیں ساری لانگی۔ اب لانگی کے لیے میں نے دیکھا ہے کچھ ہیں دوست ساتھی کر رہے ہیں اس پہ کام، جو پوری طرح سے جن کے پاس ایریا میں بڑے کھلے درخت موجود ہیں، خاص طور پہ یہ چکوال وغیرہ والی سائڈ ہو گئی، تو وہ لوگ رکھ رہے ہیں اس طرح سے، تو ان کی اچھی فارمنگ جا رہی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ وہی ہے کہ ان کے پاس بہت کھلے ایریے ہیں، اور ان کے پاس اپنے درخت بڑی زیادہ مقدار میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو وہ جانوروں کو اس طرح سے جس طرح سے ہم فصل کو مینیج کرتے ہیں وہ اس طرح سے درختوں کو مینیج کر لیتے ہیں، کہ وہ درخت لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جانور جو ہیں
ان کی خوراک پوری ہوتی رہے۔ تو کلوز فارمنگ میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے اگر آپ تھوڑا سا جدید طریقوں سے کرتے ہیں کہ آپ اس میں خشک لوسن جو ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں، آپ اس میں خشک ونڈا جات بنا لیتے ہیں، یا آپ ٹی ایم آر پہ آ جاتے ہیں، تو وہ یہ والے مسائل نہیں ہوتے۔ جو جانور ایک دم سے مطلب آپ کا ٹھیک جا رہا ہے، آپ نے 4 ماہ 6 ماہ اس پہ محنت کی ہے، بیچ میں جو 1 مہینہ بھی بھوک کا آتا ہے نا، وہ پچھلے 6 ماہ کی محنت جانور کی جو ہے ضائع کر دیتا ہے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے انہی دنوں میں بکری جو ہے وہ گبن ہو، اس نے ڈیلیور کرنا ہو، تو اکثر جو بچے کے گرنے کی وجہ ہوتی ہے وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ بکری کی جو نیوٹریشن نیڈ ہے، جو اس کی خوراک کی ضروریات ہیں، وہ پوری نہیں ہو پاتی۔ تو اس وجہ سے اکثر جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ جانوروں کی کافی کم ہو جاتی ہے، اور اس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ میں جب بھی آتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو یہ چیز سمجھاؤں کہ آپ کوشش کریں کہ 1-2 ایکڑ کم از کم جو ہے نا وہ آپ اپنے پاس زمین چاہے ٹھیکے پہ لے لیں، وہ رکھیں، اور آپ کے پاس بیک اپ پہ چارہ جات ضرور موجود ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ لانگی ڈالیں، یہ آپ کا ایک طریقہ کار ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، آپ اس کو بھی مینیج کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب خاص طور پہ جانوروں کو بھوک آتی ہے جن دنوں میں، کچھ ایسے معاملات جس طرح اس بار کپاس جو ہے وہ ان کو صحیح نہیں ملی، تو آپ کے پاس ایک بیک اپ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ وہ چیز جو ہے وہ ساتھ چلا سکیں۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی اس چیز کو سمجھیں گے، اور مزید جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے کام میں جو ہے وہ برکت دے، محنتی لوگ ہیں۔ تو یہ ایک اوور آل یوں کہہ لیں کہ ایک وزٹ تھا، ایک چکر ہوتا ہے میرا کبھی کبھار، تو وہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ صورتحال چل رہی ہیں، اور ان کے ساتھ آ کے ذرا گھنٹہ 2 بیٹھ کے گپ شپ ہو جاتی ہے، کچھ یہ اپنے معاملات بتا دیتے ہیں، کچھ میں بتا دیتا ہوں اپنے۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ بھی رکھا کریں، مختلف فارمز میں مختلف چرواہوں کے پاس وزٹ کیا کریں، باقی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور ایک شوق بھی آپ کا بنا رہتا ہے، ایک جسے کہیں آپ کی سوچ کا، آپ کے شوق کا ایک توازن بنا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے خود کو پیشنیٹ رکھنا، ورنہ آپ دوسری کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور مصروفیات میں پڑ جاتے ہیں، اور ادھر سے دھیان تھوڑا ہٹ بھی جاتا ہے۔ یہ جی میں آپ کو کچھ اپنے پسند کے جانور دکھاتا ہوں۔ ایک یہ ہے بکری، مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کی ایک پٹ ہے میرے پاس، بالکل ایسی ہے اپنی ماں جیسی، یہ بھی اس کی پٹ ہے، یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی اسی کی ہے، اس نے ابھی ڈیلیور بھی کیا ہوا ہے، یہ جو کالی ڈبی ہے مہندی لگی ہوئی ہے، یہ بھی اسی بکری کی ہے۔ یہ کتنا ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے۔ چلیں یہ تھا جی، ایک میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، باقی بابر بھائی سے پوچھتے ہیں۔ اکثر بھائی جو ہیں وہ اب پوچھ رہے تھے جی کوئی آپ نے ویڈیو ہی نہیں بنائی جس میں کوئی جانور ہو، کوئی سیل کر رہا ہو، مجھ سے پوچھتے ہیں، میں تو سیل کرتا نہیں ہوں، تو میں پھر یہی کرتا ہوں کہ جب میرا وزٹ ہوتا ہے کسی چرواہے کے پاس، تو ان کے پاس اگر کچھ فار سیل ہو تو میں انہیں پوچھ لیتا ہوں اور ان کا نمبر بھی دے دیتا ہوں، تاکہ آپ ان سے رابطہ کر کے خود پرچیز کر سکیں، اور وہ اپنے اپنے بہاف پہ لینا ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ خود چکر لگائیں، جانور کو دیکھ بھال کے لیں، اور خریداری جو ہے نا جانور کی آن لائن، وہ بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی میرے تو۔ بہرحال آپ کے اپنے ہیں تحفظات ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو کافی سارے دوست جو ہیں وہ ان سے خریداری کر رہے ہیں، تو وہ بھی اپنی فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کا کیسا رہا ہے ان کے ساتھ تجربہ۔ تو بابر بھائی ہیں اپنے پاس کوئی جانور سیل کے؟ اچھا چلیں جی، یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، نیکسٹ ویڈیو ایک بنا دیتے ہیں، اس میں ان کے پاس کچھ جانور ہیں، وہ بچے بتا رہے ہیں کہ میں نے سیل کرنے ہیں، تو وہ ویڈیو بھی بنا دیتے ہیں، تو وہ آپ نے پھر ان سے رابطہ خود ہی کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔